ایسی سلطنت جو اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود چائنا سے برصغیر اور اسپین تک پھیل گئی۔ اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمانوں کی پہلی خلافت یعنی خلفائے راشدین کا دور اپنے اختتام تک پہنچا اور مسلم دنیا کی پہلی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اسی سلطنت کے ایک حکمران نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمان شیعہ اور سنی دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ویورز، آج ہم سلطنت بنو امیہ یعنی اموی خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ بنو امیہ کے لوگوں کی نسل قریش کے کس شخص سے چلتی ہے اور ان کا بنو ہاشم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ اسلام آنے کے بعد ان لوگوں کا مسلمانوں سے کیا رویہ تھا اور یہ لوگ اسلام کب لائے؟ حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کا بنو امیہ سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ لوگ بھی اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ اور آج کل کے دور میں یہ لوگ کہاں بستے ہیں؟ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک سردار عبد مناف بن قصی پہ آنا پڑے گا، جو 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی حصے میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے، جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد مناف کے یہ دونوں بچے پیدائش کے وقت کچھ اس طرح سے آپس میں چپکے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں اپنے بھائی کی پیشانی سے جڑے ہوئے تھے، اور لیجنڈ کے مطابق ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے الگ کیا۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اور یہ تعجب کی بات ہرگز نہیں ہے کہ جڑواں بھائی ہونے کے باوجود ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان تعلقات کی اکثر روایات میں دشمنی نظر آتی ہے، اور یہ دشمنی اسلام آنے کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ عبد شمس کے بعد ان کا بیٹا امیہ اپنے چاچا ہاشم کی سخاوت کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا، جس کے نتیجے میں حضرت ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ امیہ نے مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ ڈیوٹی سنبھال لی، اور اسی پوزیشن کی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پہ بہت مضبوط ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ہر محاذ پہ سب سے آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سن 630 میں مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل تھے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان سابق اسلام دشمنوں میں کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جو اس نئے نظام کے لیے مفید تھیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی یمن اور طائف میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے بیٹوں معاویہ اور یزید کو شام میں بھیجی گئی فوجوں کی کمان سونپی گئی۔ ویور، سن 656 عیسوی میں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چوتھے خلیفہ حضرت علی اور شام کے اموی گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ویورز، مورخ یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 سال کی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ حکومت کی بھاگ دوڑ اب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ جا چکی تھی۔ تاہم سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت اور مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ امیر معاویہ نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالخلافے کو کوفہ سے شام منتقل کیا، لیکن انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو شام میں اپنے دربار یا صوبوں میں کوئی زیادہ عہدے نہ دیے۔ اس کے برعکس اموی خاندان کے لوگوں کو مدینہ
سن 676 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گیا جب سن 680 میں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا۔ یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اسے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ضرورت تھی، اور یہ بیعت کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو پوری مسلم دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یزید نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، اور ان محاصروں میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یزید محض 3 سال کی مختصر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ II اگلا حکمران بنا۔